جیسے مثال کہ خرچ تمہارا آمدنی تمہاری 10,000 اور خرچ تمہارا 10 لاکھ ہو، لوگ تجسس میں پڑیں گے، لوگ یہ سوچیں گے کہ اس کی آمدن تو بہت کم ہے، یہ اس کا خرچ اتنا زیادہ ہے، کہاں سے لاتا ہے؟ پھر لوگ تم سے آئیں گے اور آپ کہیں گے، تحقیق کریں گے، بھائی تمہاری آمدن تو بہت تھوڑی ہے اور تم اتنا سا کدھر سے لاتے ہو کہ تم اتنا خرچ کر رہے ہو؟ وہ کہے گا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال کرتا ہوں، دعوت اللہ، تعلیم و تعلیم، ذکر عبادت و خدمت، ان اعمال کے اندر میں وقت دیتا ہوں اور اس کی برکت سے اللہ پاک میرے سارے کے سارے وہ معاملات اور مسئلے حل کرتے ہیں اور اللہ مجھے اتنا دیتے ہیں کہ میں اسے گن بھی نہیں سکتا، سنبھال بھی نہیں سکتا۔ وہ کہے گا مجھے بھی یہ اعمال سکھا دو۔ مولانا احسان صاحب مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں دشمن کے جہاز بھی آگے حملے کے لیے، ہمارے جہاز بھی اڑ گئے اور ان کا آپس میں مقابلہ ہوا اور ہمارے جہازوں نے دشمن کے جہازوں کو گرا دیا، دشمن کے جہازوں کو گرا دیا۔ اب باتیں کیا کرے گا اس پہ کہ یہ جو جہاز ہمارے بھی گئے ان کے جہازوں نے جو حملہ کیا ہے ان کے پاس وہ کیا چیز ہے، ان کے پائلٹ زیادہ اس کے ماہر ہیں یا ان کے پاس کچھ جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ اس کی تحقیق کرے گا اور اس بات کو نکالے گا کہ کس چیز کی وجہ سے انہوں نے ہمارے جہاز گرائے۔ مولانا احسان الحق صاحب فرماتے ہیں ان کے جہاز آگے اور ادھر یہ نماز، اس نے نفل کی نیت باندھی، نماز کی نیت باندھی اور اس کے بعد یہ اتحیات میں جا کے اس نے انگلی کو اوپر اٹھایا اور یہ اوپر گئی اور جب نیچے آئی تو دشمن کے سارے جہاز زمین پہ آئے۔ اب وہ تحقیق کریں گے کہ یہ طاقت اس کی انگلی میں کہاں سے فٹ ہوئی ہے کہ اس نے نفل پڑے اور انگلی کو اوپر کیا اور نیچے کیا تو یہ 10 سے 10 جہاز نیچے آ گئے۔ اس انگلی کے اندر وہ کون سی طاقت اور قوت ہے؟ جب اس پہ تحقیق کریں گے تو وہ ہدایت کی راہ پا جائیں گے، ان کو اللہ کی اس میں قدرت نظر آئے گی۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے دنیا کے ایٹم بموں سے ڈرنا ایسے ہے جیسے کافر لوگ بتوں سے ڈرتے ہیں، جیسے کافر بتوں سے ڈرتا ہے، جیسے کافر کا بت کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ساری دنیا کے کافروں کے بت ملا دیے جائیں اور وہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک مکھی بھی اپنے چہرے سے نہیں اڑا سکتے، یہ تو ساری دنیا کے بت مل جائیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ساری دنیا کے ایٹم بم مل جائیں، اکٹھے کر لیے جائیں اور انہیں پھینکا جائے، یہ پھٹ جائیں تو اللہ کے عزت کی قسم یہ ایک مچھر کے پر کو یعنی مچھر کو بھی ہلاک نہیں کر سکتے، ایک مچھر کو بھی ہلاک نہیں کر سکتے۔ کسی نے مولانا یوسف اللہ سے پوچھا جیسے آج ہم سارے لوگ مایوس ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ پہلے حکومت کو ٹھیک کرو، مایوسی لوگ کیونکہ اس طرف کا ایک محنت کا رجحان نہیں ہے، ذہن نہیں ہے، یہ نہیں معلوم کہ کس سے ہوگا، کرنے والی ذات کو نہیں۔ کسی نے بولا ہے یوسف اللہ سے کتاب آگے یہی پوچھا، انہوں نے کہا حضرت سارے عالم کے اندر آیا ہوا بگاڑ کیسے ٹھیک ہوگا؟ سارا عالم ہی جیسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا تند نہیں تانی ساری بگڑی ہے، تند کہتے ہیں ایک داغے کو اور تانی سارے داغوں کو، سارے داغے ملے ہوں نا ان کو تانی، تو کہتے ہیں تند نہیں ہے تانی ساری بگڑی ہے۔ سارا عالم میں بگاڑ آیا ہوا کیسے ٹھیک ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے تمہارے اور جماعتوں سے اگر کرنے کو بیان کیا جائے، میں کروں گا تم کرو گے جماعتیں کرے گی، اگر اس کو بیان کیا جائے تو پھر اشکال ہے، اگر اللہ سے بیان کیا جاتا ہے، جب اللہ سے بیان کیا جاتا ہے تو پھر کیا اشکال ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اس سارے عالم کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ بھائی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے ارادے کا نام تو وجود ہے، اللہ پاک کے تو سارے عالم کے حدیث میں آتا ہے ساری انسانیت کے قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں جس طرف چاہیں اللہ پاک پھیر دیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں بس ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کوئی مشکل تو نہیں ہے، اللہ رب العزت کی قدرت تو ایسی ہے کہ اگر اللہ چاہیں تو یہ 7 زمین اور آسمان وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ درمیان میں ہے، جو کچھ نیچے ہے، جو کچھ اوپر ہے، یہ سارا کا سارا اور ایسے 7 بر اعظم اور 7 ساڑھے 7 یا 8 ارب انسان
اگر اللہ چاہیں 1 سیکنڈ میں ایسے کروڑوں زمین اور آسمان بنا دیں، اور ایسے کروڑوں 7 بر اعظم بنا دیں، ایسے کروڑوں بغیر مانگے اور بغیر کسی اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو پیدا کر دیں۔ بھائی اللہ کی ذات کے لیے کیا مشکل ہے؟ بات تو یہ ہے کہ اس کو ساتھ لے کے چلیں، ہم اس کی طاقت کو ساتھ لیں، اس کی قدرت کو ساتھ لیں۔ اور اللہ کی طاقت اور قدرت ساتھ ہوتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنے میں، کہ اللہ کی ذات سے براہ راست استفادہ کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لائے ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی پہ عمل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق ہم چلیں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل کر سکیں گے، اللہ کی قدرت حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کی طاقت کمزور نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ پہلے اپنی طاقت اور قدرت سمیت تھا، آج بھی اپنی طاقت اور قدرت سمیت ہے، کل بھی اپنی طاقت اور قدرت سمیت ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق، پھر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اس طرف آنے نہیں دیتی کہ اللہ کی بات جو فرمایا اللہ نے وہ ہوگا، وہی ہوگا، وہی ہوگا، وہی ہوگا، اللہ کی قسم وہی ہوگا، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا کچھ۔ پھر کیوں نہیں یقین آتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فرمایا وہی ہوگا، وہی ہوگا، وہی ہوگا، پھر کیا چیز ہے جو ہمیں اس پہ یقین نہیں لانے دیتی؟ وَأَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَأَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ بتاؤ اللہ سے سچا کون ہے اور اللہ سے سچی کس کی بات ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کی بول کی اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان اطہر سے نکلنے کی ایک ایک چیز رب تصدیق کر رہے ہیں، پھر کیا بات ہے جو ہمیں اس پہ آنے نہیں دے رہی، اس پہ ماننے نہیں دے رہی؟ یہ یقین کی کمزوری ہے بھائی صاحب، کہ یقین نہ بنانے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اعتمد علی مالہ فقد قل، جو اپنے مال کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ من اعتمد علی سلطانہ فقد ذل، جو اپنی سلطنت کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو ذلت کی موت عطا فرماتے ہیں، یہ ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ من اعتمد علی علمہ فقد ضل، جو علم کے اوپر بھروسہ کرتا ہے میں سب سے بڑا عالم، اگر توبہ نہ کی تو یہ گمراہ ہو کے مرے گا، اس کو اللہ گمراہی کی موت دیتے ہیں۔ من اعتمد علی عقلہ فقد اختل، جو اپنے عقل کے اوپر بھروسہ کرتا ہے میں سب سے بڑا سیانہ، اگر اس نے توبہ نہ کی تو اللہ اس کی عقل کو مار دیں گے، یہ ایسی حرکت کر کے مرے گا کہ زمانے کے لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنا بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے یہ کیا کر دیا۔ من اعتمد علی الناس فقد مل، جو لوگوں کے اوپر بھروسہ کرے گا، کہے گا میں بڑے خاندان کا، میرا ڈی ایس پی بھی جاننے والا اور تھانے دار بھی جاننے والا، تم جانتے نہیں ہو میں تمہیں کیا کر سکتا ہوں، یہ لوگوں کے ڈراوے دکھانے والا، برادریوں خاندانوں کا اور عہدے اور ڈگریوں کا یہ ڈراوے دکھانے والا، اگر اس نے توبہ نہ کی تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پچھتاتا مرے گا، تڑپتا مرے گا، سسکتا مرے گا، اس کے منہ کے اندر کوئی پانی کا گھونٹ بھی نہیں ڈالے گا۔ اور جو آدمی ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا، من اعتمد علی اللہ فلا قل ولا دل ولا مل ولا ذل ولا اختل، جو ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا اس کا مال تباہ نہیں ہوگا، وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، اس کی کبھی عقل نہیں ماری جائے گی اور وہ کبھی نہیں پچھتائے گا۔ من اعتمد علی اللہ فلا قل ولا دل ولا مل ولا ذل ولا اختل، جو ایک اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہے اس کے ساتھ کوئی دنیا کی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی، جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی ذات کو ساتھ لینا ہے کہ اللہ تو طاقت اور قدرت والی ذات ہے، اس کو ساتھ لو، اس کی طاقت کو ہم جانتے نہیں ہیں، اللہ کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں، لوگوں سے ڈر رہے ہیں، چیزوں سے ڈر رہے ہیں، لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جس نے کرنا ہے وہ اپنی طاقتوں سمیت اور قدرت سمیت موجود ہے، اور جس کے آگے کچھ بھی نہیں، کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی،
یہ ساری کی ساری زمین اور آسمان کچھ نہیں. اور اس نے اپنی قدرت کی بڑی عجیب جھلکیاں بتائی ہیں، جھلکیاں، کہ یہ ساتوں زمین اور آسمان، یہ 7 زمینیں جہاں جا کے ختم ہوتی ہیں نا، اس کے نیچے تخت الثری ہے. تخت الثری کے نیچے 7 جہنمیں ہیں: جہنم، جہیم، سقر، سعیر، لظوہ، خطمہ اور حاویہ، سب سے نچلا. اور ایک حاویہ کا انگارہ ایک روایت کے مطابق 7 زمینوں سے بڑا ہے حاویہ کا ایک انگارہ. اور یہاں سے پہلا آسمان 500 سال کا سفر، اور پورا پہلا آسمان موٹائی اس کی 500 سال، دوسرا آسمان 500 سال، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں. اور 7ویں آسمان کے اوپر سمندر کے نور کا ایک سمندر ہے جس کی ایک لہر اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک کا فاصلہ. 4 نہریں فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی. صاف پانی کی نہر، شراب کی نہر، دودھ کی نہر اور عسل مصفی یعنی شہد کی نہر. یہ 4 نہریں. اور ایک نہر اتنی بڑی ہے، پنجاب کے 5 دریا اٹھا کے اگر اس نہر میں پھینکے تو ایسے پتہ لگتا ہے یہ 7 زمینیں اٹھا کے اس نہر میں پھینکو تو ایسے پتہ لگتا ہے جیسے پنجاب کے کسی درخت میں کسی نے کنکر پھینک دیا ہو. اور پھر یہ سارا کا سارا 8 جنتیں ہیں، 8 جنت کے 8 دروازے: جنت الفردوس، جنت المأوى، جنت العدن، جنت النعیم، جنت القصیب، دار القرار اور دار الخلد اور دار السلام. یہ 4 نہریں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں. اب یہ 7 زمین اور 7 آسمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کی عجیب جھلکی دکھائی ہے. جھلکی ایک تو یہ تھا کہ اللہ بڑے بڑے فرشتوں کو جمع کرتا، پھر ایک طرف سے توڑنا شروع کرتے، پھر دوسرے طرف سے توڑنا شروع کرتے، پہلے پہاڑوں کو کرتے، پھر سمندروں کو سنبھالتے، پھر زمین کو کرتے، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کو، پھر ستاروں کو، پھر سورج چاند ستاروں کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بہت عجیب بات ہے، غور سے دیکھیے گا، غور سے سنیے گا. اللہ نے کیا عجیب انداز اختیار کیا. پھر بھی اللہ کی طاقت اور قدرت کی طرف ہماری نظریں نہیں جاتی، پھر بھی ہم ڈرتے ہیں، سارے کے سارے ہمارے دل کپتے ہیں، کپاتے ہیں. موت سے پہلے بھائی صاحب کسی پہ موت نہیں آ سکتی. نقصان جو اللہ کی طرف سے لکھا ہے اس کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی آدمی آپ کو کانٹا چھپانے کے برابر نقصان نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر کسی انسان کو کھڑا کر دیا جائے، ساری دنیا کی فوجیں اکٹھی کی جائے کہ اسے مارو، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی اسے مار نہیں سکتا. جو چیزیں تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صرف ایمان کامل نہ ہونے کی وجہ سے آج عجیب قسم کی بزدلی. اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں جس میں ہیں، جس کے اندر 2 باتیں ہیں، یہ سب سے بری عادتیں، بدترین صفات اس آدمی کے اندر ہیں، جس میں 2 باتیں ہیں، ایک بزدلی اور دوسرا کنجوسی. کنجوسی، بزدل آدمی اور کنجوس آدمی پیسے نکالنے میں بڑا اس کو دل دکھتا ہے. بہادری سیکھو، سانپ اور بچھو کے برابر کیوں نہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کی بہادری، فضائل صدقات میں پڑھ لیجیے گا، بہادری آدمی کی اتنی بہادری بھی اللہ کو آدمی کی اتنی بہادری بھی پسند ہے کہ سانپ اور بچھو مارنے کی کیوں نہ ہو. اور سخاوت بھی اللہ کو اتنی پسند ہے، اگر ایک کھجور ہے تو آدھی اللہ کے لیے صدقہ کر دو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آج یہ ہمارے مسلمان اور ہم لوگ اگر سخاوت پہ آ جائیں، سخاوت کے اوپر آ جائیں تو یقین جانیں نظام ہی سارے بدل جائیں، نظام ہی بدل جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سارے نظام کو توڑیں گے نا تو اللہ نے کیا عجیب انداز اختیار کیا. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام. اور اسرافیل کو جب سے اللہ نے پیدا کیا، میری طرف دیکھو، یہ اس کے اونٹ اوپر اور نیچے، اور یہ دیکھو سور یہاں، یہ اس کے جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا اس کے اونٹوں کے درمیان سور رکھا ہوا ہے.
اور اس کے اونٹ اوپر کے نیچے، نیچے سے اوپر یہ سور پہ بالکل فٹ ہوئے ہیں، اور اس کے کان جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا اسرافیل کو ایک سیکنڈ برابر بھی اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے غافل نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے آیا، ابھی آیا، ابھی آیا حکم، ابھی آیا، ابھی آیا، بس وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس کے اندر پھونک مارے گا، نہ تو بازو ہلائے گا، نہ جسم کو حرکت کرے گا۔ ہم رائے گنج کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اس میں بڑے بڑے ریاضی دان بھی تھے، علماء بھی بیٹھے تھے کافی سارے، تو ہم اس پہ بحث کر رہے تھے کہ اسرافیل اپنی طاقت کا کتنا فیصد حصہ استعمال کرے گا، کتنا فیصد استعمال کرے گا۔ تو بڑے بڑوں نے حساب لگایا، ہم نے تقریباً 40 آدمی ہم بیٹھے تھے جو حساب لگا رہے تھے، تو انہوں نے کہ سب سے زیادہ اگر اس کی طاقت استعمال ہوگی تو اس کے جسم کی 10% طاقت استعمال ہوگی۔ دیکھو یہ میں پھونک مارتا ہوں، یہ اب میرے جسم کی یہ کتنے فیصد طاقت استعمال ہوئی، اس پہ ہم نے ایک کلیہ نکالا، تو کسی نے 5% کہا، کسی نے 3% کہا، اور ایک نے کہا چلو جی باقی باتیں چھڈو، اور یہ 10% پہ آ جاتے ہیں ہم سارے کے سارے۔ یہ 10% اسرافیل ایک اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ 10% استعمال کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ ایک آواز آئے گی اس کی سور میں سے، صرف ایک آواز آئے گی، اور کچھ بھی نہیں، اور اس کے ساتھ، اس آواز کے ساتھ کوئی فرشتے نہیں ہوگے، صرف ایک آواز آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اے 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے مسلمانوں، اے آج شب جمعہ میں بیٹھنے والوں، تمہیں کس چیز ڈرا رہی ہے؟ تم کیوں ڈر رہے ہو اللہ کے راستے میں نکلنے سے؟ کیا تمہیں اللہ کی قدرت کا یقین نہیں ہے، اس کی طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک آواز آئے گی۔ وہ آواز کیا آئے گی؟ وہ آواز کیا کرے گی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ وہ آواز کیا کرے گی؟ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ وہ ایک آواز ہے، وہ کیا کرے گی؟ القارعہ ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ وہ ایک آواز ہے، کیا کرے گی؟ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ڈرو، اس سے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضیۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ کہ ڈرو اس دن سے جس دن تم دیکھو گے کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کے پھینک دیں گی، اور 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، اور اس دن تم دیکھے گا کہ لوگ نشے کی سی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ اللہ کی پکڑ ہے ہی شدید ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ تو ہے ہی شدید۔ وہ ایک آواز آئے گی یوم ترجف الراجفہ، ایک دھماکہ۔ آج دنیا میں بم دھماکوں سے ڈرتے ہو نا، اللہ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، ایک دھماکہ، وہ یوم ترجف الراجفہ، ایک دھماکہ، اور اس کے پیچھے دوسرا دھماکہ، پھر تیسرا دھماکہ، اور پھر کڑک، پھر آواز القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ تم کیا جانتے ہو وہ دھماکے کیا چیزیں ہیں؟ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل کو حکم فرمائیں گے کہ آج اپنی طاقت کا استعمال کرو، اور آج کسی کو نہیں چھوڑنا، سب پہ موت۔ فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، اللہ کے عرش کے نیچے سب کے اوپر موت ہی موت آ جائے گی۔ آج تو ہمارا ذہن ہے کہ شاید ہم بھی مرتے ہیں، یہ جانور مرتے ہیں، لیکن موت ہر ایک پہ آئے گی۔ آسمانوں پہ بھی موت، زمینوں پہ بھی موت، پہاڑوں پہ بھی موت، سمندروں پر بھی موت۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سيرت وإذا الجحيم سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وہ سب کے اوپر موت آئے گی۔ اذا السماء انفطرت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی آنکھوں سے اگر وہ منظر دیکھنا ہے تو یہ صورتیں پڑھو، اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، وہ زمینوں کے پہ بھی موت، آسمانوں پہ بھی موت، سورج پہ بھی موت، ستاروں پہ بھی موت، فرشتوں پہ بھی موت، سب پہ موت۔ اور اس دن اللہ پاک اسرائیل کو فرمائیں گے مارو سب کو۔ اب اسرائیل کے بھی اس دن پسینے چھوٹے ہوئے ہوں گے، انسان بھی مر رہے ہوں گے، جانور بھی مر رہے ہوں گے، اور ہواؤں کے پرندے بھی مر رہے ہوں گے، حشرات الارض کیڑے بھی مر رہے ہوں گے، جنگل کے جانور بھی مر رہے ہوں گے، سمندر کی مچھلیاں بھی مر رہی ہوں گی، آسمان کے ستارے بھی ٹوٹ رہے ہوں گے، اور آسمانوں پہ بھی کپ کپی طاری ہوگی۔ اسرائیل علیہ السلام اپنی پوری قوت استعمال کر رہے ہوں گے، اور ادھر روئی کے گالے بن کے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، اور زمین پہ زلزلے ہوں گے، اور سمندروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہوگی، اور ایسا دہشت اور عجیب قسم کا منظر ہوگا کہ اسرائیل علیہ السلام ماریں گے انسانوں کو بھی، جانوروں کو بھی، سب کو ختم، جنات ختم اور انسان ختم اور جانور ختم اور ساری زمینیں ختم۔ پھر آسمان پہ چڑھیں گے، اسی جلال کے ساتھ چڑھیں گے، اور آسمان کے فرشتوں پہ اس دن کپ کپی طاری ہوگی، اور آسمان کے فرشتوں کو ماریں گے تو آسمان کے فرشتے ختم، اور پہلا آسمان بھی ختم، دوسرے آسمان پہ چڑھیں گے وہ بھی ختم، اور آسمان بھی ختم، فرشتے بھی ختم، اور تیسرے آسمان کے فرشتے ان کو بھی مارو وہ بھی ختم، تیسرا آسمان ختم، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اس کے فرشتے ختم، سب ختم، اور سب اس کے بعد یہ بڑھیں گے جبرائیل علیہ السلام کی طرف، میکائیل علیہ السلام کی طرف، بڑے فرشتوں کی طرف، اور جب میکائیل بھی ختم اور اسرافیل جس نے سور پھونکا تھا اس کو بھی اسرائیل مار دیں گے، اور آخر میں جبرائیل کا نمبر آئے گا تو یہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف بڑھیں گے، تو اللہ کا عرش اس دن سفارش کرے گا، کہے گا یہ بڑا مقرب فرشتہ ہے، اسے مارو، اس کو بچا لو، یعنی وہ اللہ سے سفارش کرے گا یا اللہ یہ جبرائیل بڑا مقرب فرشتہ ہے، اس کو تو بچا لو، تو اللہ فرمائیں گے اس کو خاموش ہو جاؤ، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے۔ جبرائیل بھی چلا گیا، اب اسرائیل رہ گیا، اللہ پوچھیں گے سب، کہے گا اللہ سب ختم، تیرا غلام باقی، اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جا میری مخلوق۔ اور اسرائیل چونکہ درمیان سے ساتوں زمینیں ہٹ چکی ہوں گی، آسمان ہٹ چکے ہوں گے، اوپر جنتیں، نیچے جہنمیں، تخت و سرا نیچے خالی ہو جائے گا، اوپر عرش کے نیچے تک کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی، یہ عرش اور تخت و سرا کے درمیان جب اپنی روح کو قبض کرے گا، یعنی ان جنتوں اور جہنموں کے درمیان جب یہ مرے گا تو اس دن اسرائیل بھی ایک روایت میں آتا ہے یہ کہے گا کہ ایسی چیخ مارے گا کہ اگر آج وہ چیخ ظاہر ہو جائے تو یہ ساتوں آسمان پھٹ جائیں، وہ اس دن کہے گا اے اللہ تیرے عزت کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ روح نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں مومنین کے اوپر اور بھی ہاتھ کو ہلکا رکھتا یا اسرائیل کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ختم کر کے قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، سب کچھ اپنی مٹھی میں لے گا اور ایک جھٹکا مارے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا ان القدوس السلام المؤمن، میں قدوس سلام مؤمن، پھر تیسرا جھٹکا ان المہیمن العزیز الجبار المتکبر، انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں مہین عزیز جبار اور متکبر۔ اس دن اللہ پوچھے گا من کان لی شریکا فلیاتی، میرا کوئی شریک ہے تو لے آؤ، کوئی شریک ہے لیکن کوئی آواز نہیں، من کان لی شریکا، حدیث میں اگر 3 مرتبہ یہ آواز آئے گی من کان لی شریکا فلیاتی، من کان لی شریکا فلیاتی، میرا کوئی شریک ہے تو آ جائے، لیکن کوئی ہوگا ہی نہیں، آئے گا کدھر سے؟ پھر اللہ کہے گا این جبارون، کہاں کے جابر لوگ، این متکبرون، متکبر لوگ کہاں کر چلے گئے، این ملوک، بادشاہ کہاں چلے گئے؟ پھر کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کا بادشاہ کون؟ کوئی جواب دینے والا نہیں،
للہ واحد القہار، آج کے دن کا بادشاہ صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلا کوئی نہیں، وانت الآخر فلیس دونک شیء، تو آخر ہے تیرے بعد کوئی نہیں، وانت الظاہر فلیس فوق شیء، اور تو ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی باطن ہے تیرے پرے کوئی نہیں۔ اے اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو آخر ہے تیرے بعد کوئی نہیں، تو ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی نہیں، تو باطن ہے تیرے پرے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ آج میرے بھائیو اور دوستو، جس کلمے کو میں اور آپ اٹھا کے ہم سارے کے سارے دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، ہمیں اس کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، یہ کلمہ کتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو لفظ الہ کلمے کے اندر ہے، الہ، اگر یہ کلمے کے اندر لفظ الہ نہ ہوتا تو پھر ہمیں اللہ کی 99 صفات ساری کی ساری پڑھ کے پھر جا کے ہم مسلمان ہوتے۔ لا الہ الا اللہ، جس نے کہا الہ، لا الہ الا اللہ، اس نے اللہ کی ساری 99 صفات کا اقرار کر دیا کہ لا الہ الا اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ جیسے یہ کہا جا سکتا ہے اللہ عزت دینے والا، اللہ ذلت دینے والا، اللہ کامیابی دینے والا، اللہ ناکامی کا دینے والا، اللہ نفع دینے والا، اللہ نقصان دینے والا، یہ اس 99 صفات کا ترجمہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر العلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید البعیث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الوحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الدار النافع النور الحادی البدی الباقی الوارث الرشید الصبور الحنان المنان الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ یہ ہے اللہ جو طاقت اور قدرت والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، کامیاب کرنے والا اللہ، ناکام کرنے والا اللہ، اور نفع دینے والا اللہ، اور نقصان دینے والا اللہ، اور بیماری لانے والا اللہ، اور صحت لانے والا اللہ، اور شکست دینے والا اللہ، اور فتح دینے والا اللہ، اور عزت دینے والا اللہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا اور ذلیل کرنے والا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہا چھین لیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہا عزت دی۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہا ذلیل کیا۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، خیریں تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ دن کو رات کے اندر بدلتا ہے، اور رات کو دن کے اندر بدلتا ہے، اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرۃ بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ یہاں اللہ نے عجیب اپنی قدرت بتائی کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے
جو جس نے 6 دن کے اوپر کے اندر زمین یہ آسمان بنائے اور عرش کے اوپر جلوہ فرما ہوا، اس نے رات کو ایسے بنایا. دیکھو قانون اور کلیہ یہ ہے کہ یہاں پہ مسجد میں اندھیرا ہے، جیسے یہ لائٹ جلے گی اور اندھیرا یہاں سے غائب ہو جائے گا. لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں تم آپ کے رب کی قدرت نہیں دیکھتے ہو کہ اندھیرا روشنی کو کھا جاتا ہے، وہ پوری کو کھا جاتا ہے اپنے اندر، حتیٰ کہ اس کی نشانیاں ختم کر دیتا ہے. رات دن کو کھا جاتی ہے، اور سورج چاند ستارے یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کے چلنے والے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. کہ یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باندھا ہوا ہے، اور نہ تو سورج کی جرت کہ وہ چاند کو پکڑ سکے، اس سے آگے نہ چاند کی جرت کہ وہ سورج اور ستارے یہ سارے کے سارے اپنے مدار کے اندر چل رہے ہیں. ہماری یہ مسجد کی ایک ٹینکی ہے چھوٹی سی، یہ لیول، اس کے اندر پانی ہم نے اوپر لے جانا ہے ٹینکی کے اوپر. مسجد کی ٹینکی کے اوپر پانی لے جانے کے لیے ہمیں کتنے کام کرنے پڑتے ہیں کہ سب سے پہلے دریاؤں پہ جاؤ اور بند باندھ دو، اور اس کے وہاں ڈیم بناؤ، اور ڈیم کے بعد وہاں جو ہے بجلی کا نظام بناؤ، پھر گرڈ اسٹیشن بناؤ، پھر وابستہ کا محکمہ بناؤ، پھر کھمبے لگاؤ، پھر تاریں لگاؤ، پھر بجلی کا انتظام کرو، اور پھر بورنگ کرو، پھر اس کے بعد موٹر کو بناؤ، موٹر کا لوہا جا کے پہاڑوں سے نکالو، پھر بٹھیوں میں اس کو جو ہے پگھلاؤ، اور پھر اس کو مینوفیکچرنگ کرو، اور اس کے بعد موٹر کو ترتیب دو، پھر موٹر لاؤ، پھر اس کے بعد یہاں پہ آ کے لگتی ہے، پھر اس کے بعد ہم بٹن دباتے ہیں، اوپر جا کے پانی چڑھتا ہے. ہم تو کہتے ہیں 10 منٹ میں ٹینکی بھر گئی، لیکن اس ٹینکی کے لیے پیچھے کتنے لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں، اربوں روپے خرچہ ہو رہا ہے، اور دریاؤں سے لے کر یہاں تک ایک عملے لگے ہوئے ہیں، اور تب جا کے اس ٹینکی میں پانی پہنچتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھو اور اس کی قدرت کو دیکھو. یہ پہاڑی علاقے کے اندر ہمارے کشمیر میں، یہ ادھر اس مانسیرے کی سائڈ ادھر جو ہے وہ گلگت کی طرف، یہ ہمارے کشمیر کے علاقے میں چیڑ کے درخت ہوتے ہیں، دریا کے درخت ہوتے ہیں، بڑے بڑے درخت، اور وہ پہاڑ کے اوپر 400 اور 200 اور 300 فٹ اونچے درخت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر موٹر کے، بغیر جنریٹر کے، بغیر سولر کے، بغیر بجلی کے، بغیر واٹر والوں کے، اور بغیر ڈیم کے، اور بغیر گریج اسٹیشن کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑوں کی رگوں میں سے اور اس رگوں میں سے پانی کو اوپر لے کے جاتے ہیں. اور وہ جو درخت ہیں ان کے اندر اللہ نے پائپ لائنیں بنائی ہوئی ہیں، بغیر بجلی کے چلتی ہیں، وہ پانی کو کھینچتی ہیں اور اوپر لے جا کے اس سوئی نما پتے، سوئی کی طرح چیڑ کے پتا، دیار کا پتا، یہ اس کا طرح ہوتا ہے، بالکل سوئی کی طرح ہوتا ہے، بالکل سوئی نما پتا. اور پھر یہاں سے پانی بغیر کسی اس کے اللہ پاک جو ہے نا اس کو فلو دے کے اور اوپر چڑھا کے اور سوئی کے اس ناکے، اس سوئی کی نوک تک اس پانی کو پہنچاتے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ زبردست قدرت والے کا نظام ہے. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، مجھے اور آپ کو کیوں ڈرنا چاہیے؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم کیوں نہیں اللہ کے لیے جان لگاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اللہ کے لیے مال لگاتے ہیں؟ جان لگانے والوں نے جانیں لگائی، مال لگانے والوں نے مال لگایا. جس کا مال اللہ کے لیے استعمال ہوگا، جس کا مال اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگے گا، اللہ اس کی نسلوں میں سے بھی محدث، مفسر، شیخ الحدیث اور کتب اور عباد اللہ پیدا کرے گا. جس کا مال اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگے گا، جس کی جان اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگے گی. اللہ کی قسم، اس زمین اور آسمان میں اور انسانیت میں، سارے انسانوں میں سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین انسان، سب سے اچھا وجود رکھنے والا انسان، سب سے بہترین جوان وہ ہے جس کی جوانی اللہ کے لیے استعمال ہو. سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی طاقت اور قوت اللہ کے لیے استعمال ہو. سب سے بہترین قوم اس کے ہیں جو اللہ کے لیے چلے ہوں. میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ایسی محنت فرمائی اور ایسی قربانیاں کی ہیں کہ آسمان کو بھی رشک آ گیا، آسمان کو بھی رشک آ گیا. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور 94 سال کے بوڑھے
اور 94 سال کے بڑھاپے کی حالت میں جب اسماعیل علیہ السلام کو اس بچے کو جب لٹایا اور چھری لی اور بیٹے نے کہا ابا جان آپ بزرگ ہیں اور آپ کو کہیں مجھ پہ رحم نہ آئے، اس موقع پہ رحم نہیں کرنا، آج اللہ کے لیے قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے، ابا جان آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، کہیں آپ بزرگ ہیں، کہیں آپ کی ایسا نہ مجھے تڑپتا دیکھ کے آپ کے دل میں رحم آ جائے اور اللہ کو یہ بات پسند نہ آئے، پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرو اور بے جگری سے اور بے دردی سے چھری چلاؤ۔ یہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام مینا کے میدان میں، مینا کی پہاڑی کے اوپر، یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جب لٹایا اور اس کو جبین کے بعد لٹایا اور پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو اور دونوں گوڈوں کو جب انہوں نے اپنے بیٹے کی کمر کے اوپر رکھا اور بیٹے کی ٹھوڑی کے اوپر جہاں جہاں ہاتھ پکڑا، یہاں بیٹے کی ٹھوڑی کو پکڑا اور چھری کو لیا اور جب اپنی طاقت سے چلایا تو اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کے آگے سے پردوں کو ہٹایا اور کہا دیکھو ایک معصوم بچہ اور ایک 94 سال کا بزرگ آج جو ہے نا آج اپنی یہ اللہ کے لیے قربانی کرنے والے ہیں، اور یہ دیکھو چھری کیسے چل رہی ہے، آسمانوں سے پردے ہٹائے گئے، آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، اور یہ 2 مرتبہ یا علماء فرماتے 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو برائے راست زمین کے نظارے کرائے۔ یہ 1 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے چھری کو رکھا اور بیٹے کے اس کمر کے اوپر اپنے گھوڑوں کو طاقت سے رکھا، جتنی طاقت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور ٹھوڑی کے یہاں سے انہوں نے پکڑا اسماعیل کو اور اس کے بعد چھری کو رکھا اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ جب چھری کو کھینچا، لیکن اب چھری نہیں چل رہی۔ اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام ایک نبی کے اندر اللہ نے 40 پہلوان کے برابر طاقت رکھی ہوتی ہے، اور ایک پہلوان کے اندر اللہ نے 40 عام آدمیوں کی طاقت رکھی ہوتی ہے۔ ایک جو صحیح پہلوان ہے اس کے اندر 40 عام آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہیں اور 400 آدمیوں کی، مولانا احسان الحق صاحب فرماتے ہیں 400 آدمیوں کی طاقت کے ساتھ انہوں نے 400 آدمیوں کی طاقت کے ساتھ چھری کھینچی گئی، لیکن چھری نہیں چلی اور فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ انہوں نے کہا یا اللہ کیا تیرا خلیل ہے، کیا تیرا خلیل ہے اور کیا تیرا معصوم بچہ اسماعیل ہے، یہ پوری طاقت سے چھری کھینچ رہے ہیں اور چھری نہیں چل رہی۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چھری کو انہوں نے پتھر پہ مارا اور پتھر تو ٹوٹ گیا لیکن چھری نہیں کاٹی۔ چھری سے کہا تم نہیں کاٹی، اس نے کہا اے اللہ کے خلیل، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کاٹو، تمہارا رب مجھے 100 مرتبہ کہتے ہیں نہیں کاٹنا، بتاؤ کس کی مانو۔ وَنَدَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے پھر پکارا، وَنَدَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نے پکارا ابراہیم کو، جب ابراہیم نے چھری کی طاقت استعمال کی اپنی اور بازو کی طاقت کو، ہم نے پکارا ابراہیم کو، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ قربانی میرے بھائی اور دوستو، بچا کے کیا کرو گے مال کو، اس جان کو بچا کے کیا کرو گے بھائی صاحب، اس کو کیڑوں نے کھانا ہے قبر میں، کیوں بچا رہے اس کو؟ اللہ کے لیے لگاؤ۔ موتا کا میدان ہے، 3 بدر کا میدان ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مدینے سے گئے، مکہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ میں پہنچے، غور کرنا ذرا، قربانیاں کس کو کہتے ہیں؟ مدینے میں گئے، انصار مدینہ نے قربانی دی، انہوں نے تو بہت ماریں کھائی ہوئی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ان کو جو ہے نا ستایا گیا، شاہ ابی طالب میں 3 سال تک بند رہے۔ تو مدینے والوں نے ایسی قربانی پیش کی، غور کرنا ذرا، غور کرنا، توجہ کرنا ذرا، ایسی انہوں نے جمپ لگایا، جمپ، مدینے والوں نے کیا کیا؟ جمپ لگا کے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عزت کی قربانی بھی دی، یہ آسان بات نہیں ہے کہنا۔ تو جب بھائی چارہ بنائے گئے، 2 بھائی بنائے گئے، تو صحابہ نے، مدینے والوں نے یہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، جون سی آپ کو پسند ہے وہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ شادی کریں، جون سی آپ کو پسند ہے، بیوی کے بارے میں یہ الفاظ کہنا، جون سی پسند ہے وہ آپ لے لو۔ مجھے بتاؤ یہ کتنی بڑی اپنی نفس کی قربانی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے مدینے والوں کو پہلی صف کے اندر کھڑا کر دیا،
قربانی کی بھی انہوں نے مال کی قربانی کی انتہا کر دی. اور بدر کا میدان آیا. اب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین 313 سال کچھ لے کر نہیں گئے. اللہ نے آج اپنی قدرت کو دکھانا تھا. 1000 سوار آگے, چمکتی ہوئی تلواریں, یہ 313. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کرنی تھی. آج فیصلہ ہونا تھا قیامت تک کے لیے, بہادر کون ہے, وہ دل کون ہے, اور آج اللہ کے لیے جان لگانے والا کون ہے, اللہ کے لیے قربانی کرنے والا کون ہے, اللہ کے لیے قربانی کرنے والا کون ہے. آج یہ بات بتانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ بھائی اللہ کے لیے جان دینے کے لیے کون تیار ہے. وہاں پہ کوئی وہ نہیں تھا, کوئی سیدھی سیدھی پوچھو اللہ کے لیے جان دینے کے لیے. اب یہ جو مہاجرین تھے وہ آخری جو انسان کا مال میں ہوتی ہے نا سہارا, آخری وہ چھت ہوتا ہے, چھت. تو اللہ نے کہا کہ چھت کے نیچے سے بھی نہیں کرو, چلو یہ بھی چھوڑو, وہ گھر بھی چھوڑ دیے. اب مدینے والوں کا اور یہ صحابہ کے درمیان, یہ مہاجرین کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ اگر کوئی مدینے میں آپ پہ حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور یہ مدینے سے 250 کلومیٹر بدر ہے. تو وہاں پہ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنا چاہتے تھے کہ انصار مدینہ 200 سے زیادہ انصار مدینہ کی تعداد تھی کہ انصار مدینہ اس موقع پہ کیا کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتاؤ بھائی اللہ کے لیے جان دینے کے لیے کون تیار. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ. پھر فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا کون. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. پھر ایک اور مہاجری کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. فرمایا نہیں. پھر چوتھی مرتبہ آپ نے پوچھا اللہ کے لیے جان دینے کے لیے کون تیار, مرنے کے لیے کون تیار. یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ کلام کیا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تک کسی نے وہ بات نہیں کہی جو سعد بن معاذ نے اس دن کہی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو مہاجرین کھڑے ہوئے, ہم تو ایک جماعت ہیں, ہم تو ان کو اپنا ترجمان سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی کہہ رہے ہیں. آپ جب چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تو صاف لگ رہے ہیں آپ ہم انصار سے یہ سننا چاہتے ہیں ہم کیا کریں گے اللہ کے لیے, ہم اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ تھا کہ مدینے میں کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ مدینہ بدر چونکہ مدینے سے باہر ہے, یہاں ہم معاہدے میں داخل نہیں ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہ سمجھنا. جب موسیٰ علیہ السلام پر وقت آیا تھا تو قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جاؤ تیرا رب جائے, ہم نہیں جاتے, وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہ سمجھنا. سب سے پہلے ہم انصار کی, ہماری انصار کی جانیں جائیں گی, تب جا کے مہاجرین تک کوئی پہنچے گا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں کہیں تو ہم پہاڑ سے لڑکنے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ ہمیں کہیں تو آگ پہ چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بدر ہے, یہ تو بدر ہے, یہ تو مدینے کے قریب ہمارا علاقہ ہے, اگر آپ ہمیں اس حال کے اندر کہیں تو ہم یمن کی ایک بستی ہے برق الغیمات, وہاں نوکیلے پتھر ہیں جو پہاڑ جو گھوڑے کے پاؤں کو زخمی کر دیتے ہیں, وہ برق الغیمات کے اندر ہم جا کے لڑنے کے لیے اس حالت میں بھی تیار ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے, جب تک ہم انصار میں سے ایک بھی زندہ رہے گا کوئی آدمی آپ تک نہیں پہنچ سکے گا. یہ قربانی ہے میرے بھائی اور دوستوں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, آپ نے انصار کے لیے دعا فرمائی اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے صف باندھی, 1000 کا لشکر سامنے آ گیا اور تلواروں کے سائے ہمارے سر تک پہنچ گئے اور ہمارا یہ خیال تھا ہماری گردنیں ہمارے سر قلم ہو جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن بدر کے فرشتوں کو اتارا اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3000 فرشتے ہیں, یہ فرشتے ہم نے اتارے ہیں. اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا حیات الصحابہ میں, اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو تمہارے دل کی تسلی کے لیے اتار رہا ہوں, مجھے قسم ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو میں رب بھی بنفس نفیس تمہارے ساتھ بدر میں اتر آؤں گا. تو میرے بھائی اور دوستوں یہ صحابہ کا جذبہ تھا قربانی کا,
کہ وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، ایک اللہ کی طاقت اور قدرت سے ڈرنے والے تھے۔ آج میرے بھائی اور دوستو، چونکہ اللہ کو ہم ساتھ نہیں لیا ہوا، اس لیے جان لگانے کے لیے ہمیں ڈر لگتا ہے، مال لگانے کے لیے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی کہیں جان ہی نہ چلی جائے، مال ہی نہ چلا جائے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت بڑی تجارت ہے، تجارت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ کر کے گئے ہیں۔ موتا کے اندر 3000 کا لشکر ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں، فرمایا یہ شہید ہو جائیں تو پھر زید بن حارثہ امیر ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ، اور اس کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واحد جنگ تھی جس میں اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل آنکھوں دیکھا حال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے۔ 3000، اب 2 لاکھ کی رومیوں کی فوج اور آ گئی۔ آپس میں مشورہ کیا کیا کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کریں۔ انہوں نے کہا کہ اطلاع ہو ہی جائے گی، 2 چیزیں، شہادت ہے، اگر وہ ہمیں مل گئی شہادت مل جائے گی، فتح یا شہادت، ان میں سے ہمارا مقصود ہے وہ یہاں موجود ہے، بس ان کو کیا اطلاع کرنی، خود ہی آ جائے گی۔ اب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب لڑے، 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے مقابلے میں کیا جذبہ تھا، اور لڑتے لڑتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن حارثہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے نکلے تو 4 بیویاں، اور جنگ میں تھوڑا سا جب انہیں تھوڑا ہوا، تردد سا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اے دل، آپ کس چیز کا انتظار ہے؟ اگر بیویوں کا خیال طلاق، بات اللہ کے راستے میں صدقہ، بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ عبداللہ بن رواحہ بھی گئے جنت میں۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جھنڈا لیا، اور یہ وہ جوان ہیں جو ایسی بے جگری سے لڑے کہ اس جنگ سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، عربوں کے اندر بھی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ عربوں کی وہاں سے انہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹے کے واپس جانے کا خیال بھی نہ ہو، اور ایک کھٹے کے اندر کھٹا کھود کے کھڑے ہو گئے، جھنڈا لیا ہوتا ان کے پاس تھا۔ جب حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کے جسم کو دیکھا گیا تو 90 تیروں اور تلواروں کے زخم اگلے صرف فرنٹ اوپر سامنے والی سائڈ پہ لگے ہوئے۔ اور جب یہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ جعفر بھی شہید ہو اور وہ جنت میں۔ اب جھنڈا کوئی اٹھا نہیں رہے مسلمانوں میں سے، انہوں نے کہا آپ لے لو، انہوں نے کہا جی میں بوڑھا مسلمان ہوں، کسی اور کو، خالد بن ولید سے کہا آپ لے لو، انہوں نے کہا بھائی کوئی پرانا مسلمان لے لے تو ٹھیک ہے۔ جھنڈا کچھ دیر کے لیے تردد میں پڑ گیا، سنبھالا نہیں جا رہا تھا، کوئی لے نہیں رہا تھا، یعنی کہ ہر کوئی چاہ رہا تھا دوسرا لے لے، زیادہ کبھی آدمی ہو، جنگ کا بڑی گھمسان کی جنگ جیسا۔ خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھا رہا ہے تو حضرت خالد بن ولید نے جا کے فوراً جھنڈے کو اٹھایا، اٹھا کے یوں لہرایا۔ جب لہرایا نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ آج اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکالی ہے، اس پہ سیف اللہ کا لقب دیا، اور 9 تلواریں اس دن حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ٹوٹی ہیں۔ یمن کے ایک علاقے کی تلوار ان کے پاس بچی، جب 9 تلواریں توڑی ہیں انہوں نے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خالد اللہ کی تلوار ہے، اب اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، صحابہ نے اپنا جان بھی لگایا اور مال بھی لگایا اور سب کچھ اللہ لگایا، اللہ کے کلمے کو ساری دنیا میں بلند کیا۔ آج ہمارا بھی یہی کام ہے میرے بھائی اور دوستو، اس کلمے کو لے کے جانا، اس کے ساتھ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ اور صحابہ کہاں تک، وہ چین سرائے گوبی دنیا کا سب سے بڑا سرائے ہے، عالمی ورلڈ جو بک ہے، عالمی ورلڈ ریکارڈ کی جو بک ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر کے پڑھ لو، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صرف سرائے گوبی کو انسانوں میں سے جب سے اللہ نے انسان بنائے، صرف صحابہ کی 2 مرتبہ صحابہ نے اسے پار کیا ہے، صرف صحابہ نے اسے پار کر سکے، باقی کوئی نہیں اسے پار کر سکتا۔ سرائے گوبی سب دنیا کا سب سے بڑے سرائے، صحابہ 2 مرتبہ کراس کر کے وہاں سے چین گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پار کیا، اور وہاں سے چلے پنجگور کے اندر 5 صحابہ کی قبریں، ہماری تشکیل ہوئی پنجگور میں، اور ایک زمانہ ہو گیا تھا یہاں سے بیان کرتے کرتے کہ صحابہ کی قبریں، تو وہاں ایک
پرانا ساتھی آیا ہمارے پاس ملنے کے لیے. ہم نے کہا جی یہاں صحابہ کی خبریں تو اس علاقے کے اندر ہماری تشکیل ہوگی تو وہاں پہ ایران بارڈر کے قریب. تو ہم نے اس سے کہا صاحب کہتے جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں. ہم نے کہا پتہ تو ہے اس کا کیسے پتہ لگے. میں نے اس کو سائڈ پہ لے جا کے تھوڑی سی بات کی اس سے. میں نے کہا جی آپ ایک مہربانی کرو ان صحابہ کی قبر کے بارے میں تمہارا اپنے دماغ سوچو کیسے معلوم کر کے دے سکتے ہو. تو سوچنے کے بعد کہنے لگا ایک پرانا بزرگ ہے یہاں پہ, پرانا ساتھی بھی ہے, وہ بیمار ہے, اس کو پتہ ہے. تو میں جاتا ہوں اس کو پتہ کرتا ہوں, اگر ملتا ہے اگر اس نے بتا دیا تو آپ کی قسمت زہ نصیب. میں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں تم جاؤ. اس کو بھیجا ہو گیا. واپس آیا کہنے لگا ہاں صحابہ کی قبریں ہیں, وہاں ایک پہاڑ ہے اور اس کی یہ علامت ہے, آپ وہاں پہ جو ہے نا اس طریقے سے اس کو تلاش کر سکتے ہیں. پنجگور میں ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹائر پڑا ہوگا تو وہ ایک نشانی پڑی ہوئی. ہم نے ڈبل ڈور گاڑی وہاں سے مقامی ساتھیوں کی تھی نہیں لی تھر, تو سارا جو ہے نا ریتلا علاقہ ہے وہاں سے جو وہاں چلے گئے. صبح سے تلاش شروع کی, سارے پہاڑ چھان مارے لیکن سمجھنا شام کا ٹائم تھا. بڑا دل جو ہے نا تھوڑا ہونے لگا, آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. میں نے کہا اللہ بڑی حضرت کے بعد 30 برس ہو گئے, ممبر سے بھی بیان کر کے ایک دفعہ آنکھوں سے دکھائی دے اللہ اتنا ہے. تو میں ادھر بیٹھے ہوں پتھروں پہ بیٹھے ہوں, تب جو ہے دعا کر رہے ہیں, آنسو بھی نکل آئے. اتنے میں تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھا وہ ٹائر نظر آ گیا. آواز یہ آ رہا جلدی ہو, ٹائر کے پاس پہنچے تو آگے راستہ خود ہی بنا ہوا, بڑھتے ہوئے سیدھا پہاڑ کے دامن میں چلے گئے تو وہاں صحابہ کی قبریں بنی ہوئی اور وہاں اس کے اوپر پتھر پہ بھی لکھائیاں ہوئی ہیں اور وہ قبریں بنی ہوئی. ساتھ جو ہے بستی اب آپ اس زمانے میں کھجور کے تانے بھی اور وہاں جو ہے نا قبریں بنی. آپ یقین کریں صبح ہم گئے تقریباً عصر کے بعد وہاں جب وہ ملی, جاتے ہی ایک ایسی کیفیت ہوگی. میں لوگوں سے سنتا تو کہتے تھے جی آپ وہاں جائے تو ایسی کیفیت ہوگی. میں سنتا تھا یہ ویسے اپنی طرف سے باتیں بناتے نہ ہوتا, یہ ایسی کیسی کیفیت بن جاتی ہے. لیکن یقین جانا وہاں جاتے ہی عجیب کیفیت شروع ہو گئی اور ہم کافی دیر بیٹھے رہے, سمجھ کچھ نہیں پڑ رہا تھا. ایسے انوارات جس کو ہم ویسے باتوں میں بیان کرتے رہے پتہ نہیں 20 سال ایسی باتیں کرتے رہے, حقیقت میں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دکھائے. تو وہ صحابہ وہاں سے چلے اور دین کو پھیلاتے پھیلاتے یہاں تک آئے. میرے بھائی اور دوستوں, آج بھی اللہ کے فضل سے یہ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں چل رہی ہیں, انہوں نے بھی آج صحابہ کے بعد مولانا خورشید صاحب مدثر اللہ علیہ رحمۃ والے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 11 صدیوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے, 11 صدیوں کا. اللہ کی قسم جو اس زمانے میں اللہ نے یہ تبلیغ کی محنت کو اٹھایا ہے ساری دنیا کے اندر, ایسی محنت مجھے 11 صدیوں میں کہیں نظر نہیں ہے. 7 بر اعظم میں ہر شہر بستی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے جماعتیں نہ چل رہی ہوں. اور ایسی ویران جگہ جہاں پہ کبھی اذان کی آواز نہیں گونجی وہاں اذانیں, اور ایسی جگہ جہاں جب سے کائنات بنی تھی کوئی مسجدیں نہیں تھی وہاں مساجد بن گئی, مسجدیں بن گئی. ہم 2005 کی 6 کے اندر نائجیریا گئے تو نائجیریا کے اندر وہ ہمیں شورا کے حضرات ایک دن گزر گیا تو شورا کے احباب ہمیں کہنے لگے تم پاکستانی بزرگ سے ملے ہو, موقمین سے ملے ہو. ہم نے کہا پاکستانی موقمین؟ انہوں نے کہا ہاں یہاں پاکستانی ایک موقمین ہے اور اس سے نہیں ملاقات کی. ہم نے کہا جی نہیں ہم نے نہیں ملے جی, ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں سکتے. کوئی نہیں یار, ہر ساتھی کہتے کچھ پتہ نہیں, کہتے کل سے تم یہاں پاکستانی سے نہیں ملے ہو. ہم نے کہا جی نہیں ملے جی. وہ پھر آپس میں ہنس رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. کہتے ہیں سچ کو کہتے ہیں چلو تم اسے پاکستانی سے جا کے ملوا کے لے آؤ, موقمین سے ملا. وہ صاحب اٹھے ہمیں مرکز کے ایک کونے پہ لے کر گئے اور وہاں پہ ایک قبر بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا تھا حافظ محمد یاسین گنج منڈی راجہ بازار راولپنڈی پاکستان. یہ یہاں پہ 1980 کی دہائی میں آئے تھے اور فوت ہو گئے, وہیں پہ ان کی قبر بنی. 7 بر اعظم میں تبلیغ والوں کی قبریں بن چکی ہیں. مردوں کو تو چھوڑو بھائی صاحب, اور ساڑی تے زنانیاں نے بھی قبریں ساری دنیا ہی بن گئی ہیں. پوری دنیا میں عورتوں کی قبریں, دنیا کا شاید ہی کوئی ملک بچا ہو جہاں پہ عورتوں کی قبریں نہیں بنی ہوں. میں یہ بات
اپنے تحقیق سے اور اپنے علم سے یہ بات کرتا ہوں. اگر کسی بھائی کو اس میں اختلاف ہو تو بھائی اس کا حق بنتا ہے اختلاف کرے، لیکن میں اس بات کو بے شمار علماء کے اندر بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس دنیا کے سب سے عظیم لوگ تھے. جیسے ابو مسلم خلانی نے ایک بات فرمائی، فضائل صدقات میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھی. آپ حضرات کو میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ ساری تاریخ اٹھاؤ، ایسا فکرہ کسی کا نہیں نکال کے دے سکتے ہو جو ابو مسلم خلانی نے فرمایا. ایسا تحقیق کر کے دیکھ لو، مجھے تو 25 سال ہو گئے اس کو تحقیق کرتے ہوئے. انہوں نے یہ فرمایا کہ بے شک صحابہ بڑے درجے پہ ہیں اور بڑے درجے لے کے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم بھی صحابہ تک پہنچنے کی پوری مزاحمت کریں گے کہ صحابہ کو بھی پتہ چلے، انہیں بھی کل قیامت والے دن معلوم ہو کہ ہم بھی اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں. بڑا عجیب فکر ہے یہ ابو مسلم خلانی کا، اس میں کوئی شک نہیں. میرے بھائی اور دوستو کہ صحابہ بہت خوش نصیب، ساری دنیا میں پھیلے، دین کو پھیلایا، اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی الفت رکھنے والے اور عقیدت رکھنے والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ کے عزت کی قسم میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کا تک تو کوئی خیر ہم نہیں سکتے، صحابہ تو صحابہ ہیں. لیکن میں بھی آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس صدی کے لوگ یا پچھلی صدی کے لوگ، یہ تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے لوگ بھی، اللہ کی قسم ہم بھی کوئی کم خوش نصیب نہیں ہیں میرے بھائی اور دوستوں کہ اللہ نے وہ بے عینے ہی وہ محنت جو اللہ نے انبیاء کو دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور صحابہ کو دی، کرنے وہ اول کا ہیرا، ویسے ہی اللہ نے ہماری اس گود کے اندر ڈالا ہے، اس صدی کے لوگوں کے گود کے اندر اللہ نے وہ محنت ڈالی ہے. اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت والے دن صحابہ بھی یہ فرمائیں گے، ہم نے بھی اللہ کی مدد اور نصرت کو دیکھا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم بھی یہ کہیں گے کہ ہم نے بھی اللہ کی مدد اور نصرت کو دیکھا ہے، اور انہی آنکھوں سے گنہگار آنکھوں سے اللہ کی طاقت اور قدرتوں کو دیکھا ہے، ان کی مددوں اور نصرتوں کو دیکھا ہے. میرے بھائی اور دوستوں یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑی محنت دی ہے. اور ایک قدر کر لو خدا کے لیے بندو، اللہ کے ولیوں، اللہ کے مہمانوں اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم قدر کر لو، اس محنت کی قدر کر لو. اگر اس محنت کو تم لے کے اٹھو گے، خدا کی قسم تمہیں سمندر راستہ دیں گے، خدا کی قسم جنگل تمہارے لیے خالی کر دیے جائیں گے. بھائی صاحب میں جذبات میں نہیں یہاں بات کر رہا ہوں، میں سمندروں میں چل کر دیکھا ہوں اور راستے دیے سمندروں نے. اللہ کی قسم میں منبر پہ بیٹھ کے جذبات سے باتیں نہیں کر رہا ہوں. بھائی صاحب ہم افریقہ کے جنگلوں میں چلے ہیں، ہم نے جنگل خالی ہوتے ہوئے اپنی ان آنکھوں سے دیکھے ہیں، ہم نے دن کے اندر اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہوئے دیکھے ہیں. ویسے باتیں نہیں کر رہا ہوں، جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی مدد اور نصرت کو ان آنکھوں سے سینکڑوں مرتبہ دیکھ چکے ہیں اور ایسی عجیب مدد اور نصرت کو دیکھا ہے. ہم ڈیرا بھٹی میں تھے تو وہاں پہ سال کی جماعتوں کا اندرون سال جو سال لگا کے جا رہے تھے ان کا جوڑ تھا، اور انہوں نے اونٹ خریدا ہوا تھا، اونٹ انہوں نے آ کے وہاں بٹھایا، اور اس دن ان کا جوڑ تھا اور رائمنڈ واپسی تھی، اور کچھ بیپاری آ کے بڑھ چڑھ کر قیمت لگانے لگے. انہوں نے کہا یہ اونٹ چونکہ جماعت والوں کا ہے اور ہم اتنے پیسے دیں گے، اتنے پیسے دیں گے. بیپاری آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور جب اونٹ کو یہ پتہ چلا کہ یہ جماعت والے ساتھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس نے جو زاروں قطار رونا شروع کیا. 100 سے آدمی نے موبائل سے اس کی بنائی ہے، اس کے آنسو کی تصویریں بنائی ہیں کہ یہاں سے آنسو اس کے چھم چھم نکل رہے ہیں، اور اونٹ کبھی یوں دیکھ کے رو رہا ہے، کبھی یوں دیکھ کے رو رہا ہے، اور 250 کا مجمع تھا، سب رو رہے ہیں اس اونٹ کو دیکھ کے. امیر صاحب اور ساتھی جا کے اس اونٹ سے چمٹ گئے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو پیار کیا. اس نے کہا دیکھو ہماری اور آپ کی جدائی مقدر میں ہے، ہم تمہیں لے کے رائڈ نہیں جا سکتے، یہاں پہ تجھے جدا ہونا پڑے گا. اور وہ بھی رو پڑے، اور اونٹ بھی زاروں قطار رو رہا ہے. اور اس نے بتایا، مقامی نے بتایا کہ یہ اونٹ جماعت والوں کے پاس تھا، اور اس میں ایک دو ساتھی وہاں یعنی کہ بیچارے وہ یعنی چوری کی نیت سے وہ گئے، کہنے لگے ہم نے، انہوں نے خود اپنے منہ سے بتایا
انہوں نے کہا یہ اونٹ ہمیں بڑا پسند آیا, ہم نے چوری کرنے کا اس کا سوچا. یہ جماعت چھوٹی چھوٹی پہاڑوں پہ جو ہے نا جا کے وہ باندھ دیتے تھے اور جماعت چپ کر کے سو جاتی تھی. ہم دور سے بیٹھے دیکھ رہے کہ یہ جو اونٹ اتنی محبت ساتھیوں سے کر رہا تھا, یہ ساتھی پوری گرمی میں اسے روح افزا کا شربت بنا کے پلاتے رہے, اور جو خود کھائیں وہی اونٹ کو بھی کھلائیں. سارے ساتھی اپنے نوازوں میں سے ایک لے کے جا کے اونٹ کو کھلاتا تھا. جو ہے ایسی محبت تھی اس کے ساتھ. انہوں نے کہا 1 مہینہ پورا ہم اس اونٹ کے پیچھے چلے اور پہاڑ سے دیکھتے تو اونٹ ہمیں نظر آتا, اور جب قریب پہنچتے تو اونٹ غائب ہو جاتا. 1 مہینہ تک ہم اسی طرح چلتے رہے, اور جب 1 مہینہ تک ہم نے دیکھا تو اس وقت تو صبح دیکھتے تو اونٹ ادھر ہی بندھا ہوتا, اور جب دور جا کے دیکھتے تو اونٹ ادھر ہی ہے, قریب آتے تو اونٹ ہی نظر نہ آتا. تو کہنے لگے اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں. تو ڈیرا بوٹی والوں نے بتایا یہاں ایک چشمہ ہے بڑا سارا پانی کا, بہت پانی وہاں سے نکلتا ہے, اتنا بڑا پانی. جماعت ادھر سے سال کی چل کے آ رہی تھی, وہاں پہ ہماری آرمی نے وہاں لگا دیے بارودی سرنگیں لگا دی. بارودی سرنگیں وہ اتنا ایک مائن ہوتا ہے, اتنا ہے, اس کو جو ہے نا مٹی میں کر دیتے ہیں, اس پہ تھوڑی سی مٹی ڈال دیتے ہیں, اس کے پہ جیسے ہی پاؤں آتا ہے نا وہ پھٹتا ہے, چلو اس کی ٹانگیں بندے کی اڑ جاتی ہیں. اس سے بڑے طاقتور بھی ہوتے ہیں جو گاڑیوں کو اڑاتے ہیں, اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں. تو بارودی سرنگیں لگا دیے کہ یہاں کوئی بھی اس پانی پہ آئیں گے تو یہاں پہ اڑ جائیں گے. اور جماعت آئی اس کو نہیں پتا تھا, اور 7 سال کی جماعت چل رہی تھی, اور جا کے آگے پانی. یہ ہمارے ڈیرا بکری والے کہہ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جماعت ادھر پہنچ گئی اور انہوں نے جناب پانی, انہوں نے میر صاحب نے کہا چلو بھائی اللہ کی طرف سے مرحبا آ گیا, اور نہاؤ دھو چنگی طرح صحیح, آپ نے جو ہے نا مچھ وغیرہ صحیح کرو, صحیح سارا نہاؤ دھو, کپڑے دھو, ادھر آرام کرو. اور جب تک ادھر سے نہیں پتہ نہیں کتنے عرصے سے پانی ملا نہیں ہے, خوب مزے مارو. جو ہے سب نے ادھر اپنے کپڑے کے بستر بھی دھونا شروع کر دیے. نہ کے جناب صبح لگے اور عصر تک نہاتے رہے, نہا دھو کے کپڑے پھیلا کے جب سوکھ گئے اب جناب مزے سے ادھر سے اٹھے کر چلو اب چلتے ہیں, استغفار کرتے ہوئے بولنا ہے. اب یہ فوجی بھی, وہ فوج والے بھی ہمیں ملے, کہتے ہیں ہم سارے حیران. اب یہ جماعت گئی, ایک گئی. وہ نہا کے جب تھک گئے ادھر سے بستر اٹھائے اور نکل کے آ گئے. پیچھے چراغے نے دیکھا, چراغا جو بکری چلانے والا کہتے ہیں یہاں کوئی بارودی سرنگ نہیں ہے, ایسے ڈرا رہے تھے. جماعت اگر ہوتی تو جماعت والوں کو کیوں نہ کچھ ہوتا. وہ جیسے ہی پہنچا تو 2 دھماکے شروع ہو گئے. جو ادھر جو ہے نا اس کی بکریاں اوپر چڑھی آ گئی اور دھماکے ہونے شروع, اور جماعت تھوڑی دیر وہاں سے پہلے سے نکل آئی اور ایک بھی وہاں سے بم نہیں پھٹا. جو ہے تو میرے بھائی اور دوستو, یہ محنت ایسی ہے. ہم کینیا ایئر لائن کے اندر تھے تو یہ محنت اللہ نے پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی بھائی صاحب, کوئی جگہ نہیں چھوڑی نے. اب ہواؤں کے اندر بھی آج سے پہلے ہمارے علماء کرام اور ہم بیان کرتے تھے کہ کچے پکے گھر تک دین جائے گا, تو یہ فضائیں بھی نکل آئی ہیں ساتھ میں. جہاں پہ بھی زمین آسمان کے نیچے ہماری کینیا ایئر لائن میں بیٹھے تھے, 3 جماعتیں تھیں. ہم نے تعلیم کا حلقہ لگایا, جہاز میں بھی گشت کیا, اور ایئر ہوسٹس سے ہم نے کہا ہم نے نماز پڑھنی ہے. کہنے لگے ادھر آ جاؤ. ہمیں اس نے اذان دے کے ہم نے 3 نمازیں پڑھی, اور ظہر کی, عصر کی اور مغرب کی. ایئر ہوسٹس ہم نے وہاں پہ گشت کیا. اس دن ہمیں پتہ لگا کہ اللہ نے تبلیغ کے کام کو فضاؤں کے اوپر بھی چالو کر دیا. اس سے پہلے کہتے ہیں اگلے جہاز میں دوسرا ہمارا ساتھی کہتا ہے ہم سفر کر رہے تھے تو پائلٹ نے کہا کہ ایک تبلیغی ساتھی آ جائے اور اسپیکر کے اوپر نہ بیان کرے. تو کہتے ہیں مجھ سے پورا بیان کروایا انہوں نے جہاز کے اندر. جو ہے اللہ نے فضاؤں کے اندر بھی تبلیغ کے کام. ایئر ہوسٹس بار بار ہمارے پاس ہے, ہمیں تبلیغ والوں کو کہ اینی تھنگ نیڈ, تمہیں کچھ چیز چاہیے, اینی تھنگ نیڈ, بار بار آئے. جو ہے تو کوئی 5-7 جب چکر لگا چکے تو ہماری جماعت میں ایک کرنل صاحب تھے, وہ انگریزی کے ترجمان تھے. تو ان سے کہا کہ اس بچی سے پوچھے یہ کیوں محبت کرتی ہے ہم سے. تو وہ کینیا کی رہنے والی تھی, سوہیلی زبان بولتی تھی, 22-23 سال اس کی عمر تھی. کرنل صاحب نے کہا بیٹا آپ اتنی محبت کیوں کرتی ہو ہم سے. انہوں نے کہا جیسے وہ انتظار تھی, کہنے لگی مجھے تم سے اتنی محبت ہے نا کہ میری زندگی کا سب سے بہترین سفر وہ ہوتا ہے جب کوئی جماعت اس میں بیٹھے. انہوں نے کہا کیوں, تم مسلمان ہو. انہوں نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں, لیکن میرے 4 بھائی ہیں, ایک بھائی میرا وہ مسلمان ہو گیا, آکسفورڈ یونیورسٹی میں لنڈن میں پڑھنے کے لیے گیا, وہاں سے وہ مسلمان ہو کے آیا. اس نے پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے, ٹوپی اور شلوار قمیض ساری جو ہے, اور وہ اس بھائی کا نام, میرے بھائی کا نام یوسف ہے. جب وہ بات کرتا ہے نا اس کے منہ سے پھول برستے ہیں, ایسے پھول گرتے ہیں, اور اس کی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں. اس کو جب میں دیکھتی ہوں نا مجھے اتنا سکون ملتا ہے, اتنا سکون ملتا ہے. باقی 4-3 بھائی میرے وحشی قسم کے ہیں, وہ شراب پیتے ہیں, ان کو کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں ہے. میں نے اس بھائی یوسف کو دیکھا اور میں نے یہ دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اتنا بڑا حیا سچے دل کے علاوہ کوئی نہیں سکھا سکتا. تو اس لیے میں محبت کرتا ہوں.
قاضی صاحب نے کہا بیٹا تم مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا تم گوار ہو میں ضرور مسلم, میری لیٹر چھوٹی سی پریشانی ہے بس, وہ دور ہو جائے میں مسلمان ہوں. اور جب آخری نماز ہم نے پڑھی مغرب کا وقت قریب تھا, جہاز لینڈ کر رہا تھا. لینڈنگ سے پہلے ہم نے کہا کہ نہیں جہاز لینڈ کرنے والا ہے, اور جب جہاز لینڈ کر لے گا جب تک یہ باقی سواریاں اترتی ہیں لوگ اترتے ہیں تو نماز پڑھ لیں. جیسے ہی جہاز رکا ہم نے اذان دی, فوراً نماز شروع کی مغرب کی, اور جب ہم واپس اترنے لگے تو سارا جہاز خالی ہو چکا تھا, اور وہ ہمارا انتظار کر رہی تھی اس دروازے کے اوپر کھڑے. یوں اس کا ہاتھ تھا یہ, اور یہ چھوٹی انگلی ادھر رکھی ہوئی تھی اس نے, تو ہمارے یہاں اس نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. ہمارے ایک ساتھی کو دیکھ رہی تھی کہ کہہ رہی تھی دعا کریں دعا کریں دعا کریں دعا کریں. دنیا منتظر ہے بھائی صاحب, لاکھوں لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں, شہروں کے شہر تیار ہیں, دیہاتوں کے دیہات تیار ہیں, ملکوں کے ملک تیار ہیں, سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بس تھوڑی سی ہمت کرنے کی بات ہے, ہمت کرنے کی بات ہے. ہمارا ایک سفر تھا کینیا بارڈر سے سوڈان بارڈر تک. میں نے اپنی ایک ڈائری میں ایک اندازہ کیا کہ جتنے لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں, اس میں سے کئی ہزار تو ہماری جماعت پہ ہو ہی گئے. لیکن ایک میں دیکھتا رہا ماحول کہ اتنے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں. میں اپنی ڈائری پہ لکھتا رہا, تقریباً ان کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ بنی ہے جو چاہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہوں. ایک سفر کے اندر 8 مہینے سفر کا ہمارا. تو دنیا ایک ماما 120 سال کی ہم گشت کر رہے تھے, تو وہاں درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی. میں نے ساتھیوں کو کہا یار یہ ماں بڑی ماں جو ہے نا بیٹھی ہوئی ہے, اس سے بات کرتے ہیں. اس کی یہ پلکیں بھی نا ادھر نیچے کی طرف آئی ہیں, اور وہ بوڑھی ضعیف عورت اس طرح بیٹھی ہوئی. تو میں نے ترجمان کو کہا ترجمان تم ایسا کرنا کہ کوئی بات نہیں بولنا, میں آج اس کو اردو میں دعوت دوں گا اور تمہارے سامنے یہ سمجھے گی ساری اردو کی بات. میں اس کے پاس جا کے بیٹھا, میں نے اس کو کہا ماما تیرا کی حال ہے, اسی پاکستان سے آئے ہیں. وہ اس طرح دیکھ کے نا غور کرنے لگی کہ یہ آواز تو چونکہ ہماری زبان کی ہے نہیں ہے, تو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی. میں نے کہا ماما سیدھی بات ہے, تو پڑھنا لا الہ الا اللہ. مزاحیہ انداز میں ہم نے کہا. جیسے ہی میں نے کہا تو پڑھنا لا الہ الا اللہ, تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں پڑھتا گیا, 100 مرتبہ سے زیادہ کلمہ اس نے پڑھا. اور اس کے بعد میں نے کہا ماما کیا پروگرام ہے, ہوں پکی مسلمان ہو گئی ہو؟ تو ترجمان سے کہا میں نے اب پوچھ. ترجمان کو اس نے کہا جب میں جوان تھی نا اس زمانے سے میں چاہتی تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں, لیکن مجھے کبھی کوئی ایسا ملا نہیں کہ میں مسلمان ہوں, اور آج تک میرے دل کے اندر حسرت تھی. تو ہم اسے کلمہ پڑھایا, تسبیح دی, اللہ سکھاتے رہے. کوئی گھنٹہ اس کے پاس بیٹھے رہے. اس کی جو ہے نا 2-3 بیٹیاں تھیں اور وہ بھی مسلمان ہو گئی. صبح کے ٹائم ہم نے آگے جانا تھا, 15-20 کلومیٹر پیدل ہوتا تھا. ہم نے ایک ریڑھی بنائی ہوئی تھی, اس پہ سامان رکھتے تھے, باقی پیچھے لگاتے تھے, اور پیدل سفر تھا جو ہے نا سارا غیر مسلم علاقہ تھا. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ سامان باندھیں اور میں اس ماما کو دیکھ کے آتا ہوں, مجھے بہت یاد آ رہی ہے رات سے. تو جب وہاں پہنچے بھاگتے ہوئے, ترجمان کو لیے ایک ہمارے ساتھی تھے, ہم بھاگ کے وہاں پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ بیچاری نزا کی حالت میں ہے. رات کو کلمہ پڑھا تھا, ابھی نزا کی حالت میں تھی. ہم نے کہا, ساتھی بھی ہمارے رونے لگے. ہم نے کہا اللہ کی قسم اس ماں کے بارے میں قیامت والے دن میں گواہی دینے کے لیے تیار کہ اس نے واقعی سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا. 120 سال کفر میں گزارے, اور یہاں سے پاکستان والوں, یہاں سے ہمارا ساتھی رونے لگا, کہنے لگا ہمیں تو محلے گلی کے اندر کوئی سلام نہیں کرتا, اور دیکھو ہم اللہ کے راستے میں نکلے اور 120 سال کے یہ کفر میں کلمے کی انتظار کر رہی ہے بیچاری, یہاں کلمے کی انتظار کر رہی ہے. تو میرے بھائیو اور دوستو, دنیا منتظر ہے نے, ہمت مت ہارو, حالات سے مت متاثر ہو. نفاق منافق آدمی ہمیشہ حالات کو دیکھ کے چل جاؤ, کہتے ہیں کہ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے, حالات بہت خراب ہیں, حالات بہت خراب ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. یہ منافق حالات کو دیکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. اور ایمان اور نفاق کو نہیں دیکھتا, وہ حکم کو دیکھتا ہے کہ اس وقت کیا حکم ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ کرتا ہے, حکم کو دیکھ کے چلتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو, یہ تھوڑا سا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. ساری دنیا میں جانے کی نیت کرو, پوری دنیا میں ڈرو مت, ساری دنیا میں جانے کی نیت کرو. اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ, اپنی جیب کو مت دیکھو, یہ جیب بہت تھوڑی ہے, چھوٹی ہے بھائی صاحب, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, اس پہ نظریں مت کرو. نظریں اللہ کے خزانے پہ, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ.
اللہ کے پاس لامحدود خزانے ہیں، اللہ کی خزانوں کے اوپر نگاہیں کرو، اللہ کی طرف دیکھو۔ ہماری میاں والی قریشی میں تشکیل تھی، یہ اس میں ریوی حسن، ایک نوجوان کئی ملکوں کے سفر کر کے آیا، ہمارے ساتھ ایک خالی تھا، وہ بڑی گریٹ ڈانس فیملی کا تھا، وہ کہنے لگا ندیم بھائی آپ کا چھوٹا سا مکان، چھوٹے چھوٹے بچے، اتنے ملکوں کو کیسے سفر کر کے آ گئے ہو؟ اتنے، وہ چاول بیچتا تھا 3 روپے کی پلیٹ، چھولے اور چاول، 1998 کی بات ہے، میں بھی مجھے اس کو اس نے چاول دیے کھانے کے لیے، کہتے جی آپ کا اکرام کرتا ہوں۔ تو ہم جو ہے نا اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بات کر رہا تھا، تو اس نے کہا جی اللہ لے جاتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ اس نے کہا یار اللہ کس طرح مدد کرتا ہے، کس طرح لے جاتا ہے؟ تو وہ تھوڑا پیچھے اس طرح مڑا نا، آج تک اس کا جو ہے نا مجھے مسکرانا نہیں بھولا، پیچھے مڑ کے تو ہماری طرف ہنس کے کہنے لگا یار کیوں پریشان ہوں، کیوں کر رہا ہوں، میں چھولے بیچتا ہوں، میرا اللہ تو چھولے نہیں بیچتا ہے نا، میں نے چھولے کی ریڑھی لگائی نا، اللہ نے تو ریڑھی نہیں لگائی ہے نا، پر میں غریب ہوں نا، میرا اللہ تو غریب نہیں ہے نا، میرے پاس پیسے نہیں ہے نا، کیا اللہ کے پاس بھی پیسے نہیں ہے؟ اللہ کے پاس بھی ایسے نہیں ہے بھائی، اللہ کے تو خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ یار آپ حضرات دیکھیں، آپ حضرات ہمیں کون کہتے ہیں تم اپنے گھروں سے پیسے نکالو، اللہ سے مانگو نا، کتنا چاہیے، پوری دنیا میں جاؤ، سب سے دلکش زندگی یہ اللہ کے راستے کی زندگی ہے بھائی، سب سے دلکش زندگی، سب سے حسین زندگی، سب سے خوبصورت زندگی، اللہ کی قسم آپ کانٹوں پہ سو گے، اللہ تمہیں وہ لذت نصیب فرمائے گا جو دنیا کے پھولوں کی سیج کے اوپر لذت ہے، پھولوں کے سیج کے اوپر لذت نہیں ہے، وہ لذتیں اللہ تمہیں نصیب فرمائے گا۔ تو اس کے لیے میرے بھائی اور دوستو ہمت اور حوصلے کے ساتھ سب بولو جو ہے نا، کون کون تیار ہے ساری زندگی کے لیے اور اللہ کے راستے میں پوری دنیا میں جانے کے لیے، اور جس کے 4 مہینے لگے وہ 4 مہینے کا ارادہ کرو، اور جو نیا مجمع یہاں آیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ان سے بھی ہم بھی یہ ساتھ آگے چک میں کام کر رہے تھے، وہاں سے کچھ ساتھی کا نوجوانوں کو وصول کر کے لائے، ان سے بھی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں اس کلمے کو لے کے ساری دنیا میں جانے کی نیت کرو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا بھی، لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، شیطانی لوگوں کے شیطانی حرکوں کے اندر مت آؤ، یہ کام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو بنفس نفیس اللہ کے حبیب کر کے گئے ہیں، اور صحابہ جس کو کر کے گئے ہیں، اور 1,24,000 نبی اس کام کو کر کے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس سے بڑا ثبوت تمہیں کیا چاہیے، اس کام کی اور کیا چاہیے تمہیں ثبوت؟ تو اس کے لیے فرماؤ گے ماشاءاللہ کون کون تیار ہے؟ جس کے 4 مہینے لگے وہ ملکوں کا ارادہ کریں گے۔ سب سے پہلے